اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الله تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلاء ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد آواز کام کر نہیں رہی ہے اللهم صل على محمد وآل محمد شے بولے زخم کھائے ہیں اکبر کہاں کہاں شے بولے زخم کھائے ہیں اکبر کہاں کہاں تن پہ پڑے ہیں نیزہ خنجر کہاں کہاں تن پہ پڑے ہیں نیزہ خنجر کہاں کہاں شے بولے زخم کھائے ہیں بولی رباب ننھی لہد میں کے دشت میں بولی رباب ننھی لہد میں کے دشت میں ڈھونڈوں میں تم کو اے علی اصغر کہاں کہاں
ڈھونڈوں میں تم کو اے علی اصغر کہاں کہاں، شیبولے زخم کھائے ہیں، دربار میں یزید کے، کوفے میں، شام میں، دربار میں یزید کے، کوفے میں، شام میں، زینب نے مانگی شمر سے چادر کہاں کہاں، زینب نے مانگی شمر سے چادر کہاں کہاں، شیبولے زخم کھائے ہیں، زینب یہ شے سے کہتی تھی، اتنا بتائی زینب یہ شے سے کہتی تھی، اتنا بتائی لے جائے گا یزید کا لشکر کہاں کہاں، لے جائے گا یزید کا لشکر کہاں کہاں، شیبولے زخم کھائے ہیں، کانوں کے زخم بھولنے دیتے تھے دل سے کب، کانوں کے زخم بھولنے دیتے تھے دل سے کب، یاد آتے تھے سکینہ کو گوہر کہاں کہاں، یاد آتے تھے سکینہ کو گوہر کہاں کہاں، شیبولے زخم کھائے ہیں، اکبر کہاں کہاں، تن پہ پڑے ہیں نیزہ و خنجر
کہاں کہاں شے بولے زخم کھائے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان ولکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان. الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين إني خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسيره بسيرة جدي علي بن أبي طالب صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. امام حسین علی مقام کا یہ مشہور و معروف قول، جس میں امام نے اپنا مقصد قیام اور مدینے سے نکلنے کا ہدف واضح طور سے بیان فرمایا ہے. مولا فرماتے ہیں تذکراً اور تبرکاً ترجمہ بھی پیش کیا جائے، ورنہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میں مدینے سے اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، اور اپنے اس نانا کی اس امت کو اپنے نانا کی سیرت پر اور اپنے بابا کی سیرت پر چلاؤں. گویا کہ یہ 3 یا 4 ہدف امام کے سامنے تھے. پہلا ہدف یہ کہ امت کی اصلاح ہو، دوسرا ہدف یہ کہ امر بالمعروف ہو، تیسرا ہدف یہ کہ نہی عن المنکر ہو، چوتھا ہدف یہ کہ میرے نانا کی امت میرے نانا کے اور میرے باپ کے سیرت پر گامزن رہے. یہ ہدف امام حسین کے کربلا کے قیام کے لیے تھے. کربلا میں جو بھی واقعہ رونما ہوا اس کے لیے امام حسین کا یہ مقصد اور ہدف تھا، یہ پلاننگ تھی. اس میں پہلا مرحلہ ہے اصلاح معاشرہ. میں نے گزشتہ مجالس میں عرض کیا، ظاہر ہے کہ رابطے کے لیے پچھلی باتیں 2-3 منٹ دہرائی جاتی ہیں تو اس کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی کام کو، کسی بھی چیز کو اچھا بنانے کے لیے اس کی جو فرعی چیزیں ہیں، فالتو چیزیں ہیں، انہیں چھانٹا جاتا ہے. اگر گلدستہ ہے تو، باغ ہے تو، کھیت ہے تو، آج کل مثال کے طور پر دھان بویا جا رہا ہے یا اچھا خاصا بڑا ہو چکا ہے. کوئی بھی چیز ہم بوتے ہیں کھیتوں میں یا گملوں میں تو اس میں فالتو پیدا ہونے والے گھاس کو، فالتو پیدا ہونے والے جھاڑ وغیرہ کو، خاردار چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں. کیوں کاٹتے ہیں؟ کہ صاحب دھان کے برابر میں دوسرا گھاس پیدا ہو گیا ہے. دیکھیے کھیتوں میں جا کے، دیہاتوں میں، کہ کئی مرتبہ اس کو صاف کرنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ کہ صاحب یہ اصل چیز کو نقصان پہنچا دے گا، جو اصل کھیتی ہے اس کو نقصان پہنچا دے گی یہ چیز، تو یہ بھی تو گھاس ہے.
اس میں بھی تو ہریالی ہے، یہ بھی تو دیکھنے میں جاذب لگ رہی ہے، یہ بھی تو دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، فوراً کسان یہ کہے گا دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے مگر اس کا کوئی ہدف نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے ہمیں اناج نہیں مل پائے گا۔ پتہ چلا کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی پہ نہیں جاتا، اس کی ظاہری رکھ رکھاؤ پہ نہیں جاتا، بلکہ اس فائدے پر جاتا ہے کہ جو اس سے حاصل ہونے والا ہے۔ فائدہ حاصل ہونے والا ہے تو باقی رکھتا ہے، فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے تو اسے باقی نہیں رکھتا۔ لاکھ وہ دیکھنے میں کیوں نہ اچھا ہو، لاکھ وہ دیکھنے میں بہتر کیوں نہ ہو، ایسے دنیا کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ظاہراً تو بہت اچھی ہیں لیکن وہ اصل میں ہمارے روح کی طاقت کو اور ہمارے جسم کی طاقت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ مثال کے طور پر شرابی سے آپ پوچھیں تو کہے گا شراب میں بہت اچھا سرور ہے، بہت اچھا نشہ ہے، کہ صاحب اسے پی کے انسان کیف اور سرور میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن اب صاحب عقل سے پوچھیے، آپ دین سے پوچھیے، آپ تو جس چیز کو وہ اچھی بتا رہا ہے دین اسی کو خراب بتا رہا ہے۔ ہر صاحب عقل، خود صاحب عقل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، معاشرے میں عزت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان کی عزت محفوظ رہے ناممکن ہے، خود بھی دوسروں کو بھی گالی دے گا اور خود بھی گالیاں کھائے گا۔ بھائی اتنا فائدہ ہے اس کا کہ خود بھی گالی دے گا دوسرے کو اور دوسرے خود بھی دوسروں کو گالیاں کھائے گا۔ تو صاحب یہ تو اس کو اچھی لگ رہی ہے، کہا صاحب اچھی اس کو لگ رہی ہوگی، پینے میں بظاہر اچھی ہے اس کے لیے لیکن نقصان دہ کتنی ہے یہ صاحب عقل جانتا ہے۔ یہی چیزیں دنیا کی بے شمار چیزیں جو شیطان ہمیں اچھا بنا کے پیش کرتا ہے وہ دیکھنے میں اچھی ہیں مگر وہ دین کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں اس کو صاحبان عقل سمجھتے ہیں، صاحبان شعور سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے خالق کائنات نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا جو جسمانی انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے اور ہر اس چیز کو حرام قرار دے دیا جو انسانی روح کے لیے خراب ہے۔ جو چیز جسم کے لیے خراب اسے بھی حرام قرار دیا، جو روح کے لیے خراب اسے بھی حرام قرار دیا۔ جسم کے لیے خراب شراب حرام قرار دے دی گئی، جسم کے لیے خراب زہر منع کر دیا گیا، جسم کے لیے خراب نبیذ یا اور اس قسم کے نشہ آور چیزیں حرام قرار دے دیا گیا، بلکہ قانون بنا دیا گیا کہ جو بھی تمہارے جسم کو ڈیمیج کرے، جو بھی نقصان دے، اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اور آگے بڑھیں گے آپ دیکھیں گے تو یہ تو مادی چیزیں ہوئیں، مادی چیزیں شراب ہے، یہ چیزیں۔ اور دوسری چیز کہ صاحب وہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ جھٹکے کا گوشت کیوں حرام ہے؟ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس پر۔ یہ کہ اور دوسری چیزیں ہیں۔ قبلہ رخ ہونا کیوں ضروری ہے؟ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، خدا کے حکم کا پالن نہیں کیا گیا، خدا کے حکم کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کیوں؟ کہ یہ جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے، روح کے لیے بھی نقصان دہ ہے، روح کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ہر وہ غذا جو انسان کے جسم کو نقصان دیتی ہے روح کو بھی نقصان دیتی ہے۔ جب آپ غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ اس تک آپ ضرور پہنچیں گے۔ روح کو نقصان دے گی، جب روح کو نقصان دے گی تو ہم نے منع کر دیا، جسم کو نقصان دے گی تو ہم نے منع کر دیا۔ پالنے والے جسم ہمارا ہے، ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں جیسے رہیں۔ آواز آئی نہیں جسم تمہارا کہاں ہے؟ ہم نے خودکشی کو اسی لیے حرام قرار دیا ہے۔ آپ کو تو یہ بھی حق نہیں ہے، بندے کو تو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر دے۔ گھر میں ٹینشن ہوا، گھر میں لڑائی ہوئی، کسی نے اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا، زہر کھا لیا، کچھ بھی کر لیا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، مشکلوں سے نجات مل گئی، جھمیلوں سے ٹینشن سے نجات مل گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے نجات کہاں ملی، بلکہ مشکلوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ دنیا میں بھی لوگ برا بھلا کہیں گے کہ دیکھو خودکشی کر لی، آخرت میں جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے، اس لیے کہ خدا کے حکم کو پامال کر دیا۔ پالنے والے جسم ہمارا، ہم جیسے چاہیں جو کریں۔ کہ اگر جسم تمہارا ہوتا تو ان آنکھوں پہ چشمہ کیوں لگتا؟ کیا کوئی ہے ایسا جو چاہے کہ میری نظر کمزور ہو جائے؟ بھائی میں تو نہیں چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی مجبور ہو جاتا ہے انسان جب آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں چشمہ لگائے۔
کیا کوئی انسان چاہتا کہ اس کا خدا نخواستہ کہیں چوٹ لگے اور اس کا جسم کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو؟ کہ کوئی نہیں چاہتا. پھر کیوں ہوتا ہے؟ کہ یہ اختیار تمہیں دیا ہی نہیں گیا ہے. ہم نے جسم بنایا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور جب جسم بنایا ہے، روح بھی ہم نے دی ہے تو روح کی بھی حفاظت کا انتظام ہم کریں گے. جیسے جسم کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم بتائیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایسے روح کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ عمل انجام دینا ہے، یہ عمل انجام نہیں دینا ہے. تو کبھی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جسم ہمارا ہے، ہم جیسے استعمال کریں. اب منزل اور آگے بڑھی، آپ دیکھیں ذرا غور و فکر فرمائیں. اسی لیے سختی سے منع کر دیا گیا کہ دیکھو جب ذبیحہ ہو تو اس پر نظر رکھو کہ آیا اللہ کا نام لیا گیا نہیں لیا گیا. یہاں پر ایک تلخ حقیقت واضح کر دوں تو شاید غلط نہ ہو بلکہ ممکن ہے فائدہ ہی ہو. ہم اور آپ بہت سا گوشت استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے چھوٹ مرغے کا گوشت استعمال کرتے ہیں، لیکن جو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں وہ صورتحال بہت اچھی نہیں ہے. پتہ نہیں کہ اس نے بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، قبلہ رخ ہوا بھی نہیں ہوا، باتیں کر رہا ہے اور مرغا ذبح کر رہا ہے، اور ڈرام میں ڈال دیا اور تھوڑی دیر کے بعد اسے صاف کر کے ہمارے حوالے کر دیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عزیزان گرامی، ایک کے لیے یہ ہے، خدا نخواستہ اگر شادی بیاہ یا کسی دوسرے پروگرام کے لیے آرڈر دے دیا جائے کہ جہاں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں مرغے اسے ذبح کرنا ہوں گے، وہاں وہ کتنا خیال لگتا ہوگا. تلخ ضرور ہے، کھٹی چیز ضرور ہے، مگر مجبوری ہے میری. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ الحق مر، چھوٹا سا جملہ ہے مولا کا. ماشاءاللہ سب صاحبان علم موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، میرا خطاب ان سے نہیں ان نوجوانوں سے ہے. دو لفظ ہیں اس حدیث میں، خالی دو لفظ، الحق مر. عربی کا کمال ہی یہ ہے، یہ انتہائی مختصر جملے میں پوری دنیا سمو دیتی ہے. الحق مر، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. آپ اپنے گھروں میں تجربہ کر لیجئے، میٹنگوں میں تجربہ کر لیجئے، بڑے بڑے سماج اور معاشرے میں تجربہ کر لیجئے. جہاں آپ نے حق بات کہی، لاکھ اپنا کیوں نہ ہو، وہ فوراً سوچتا رہے یہ کہ اپنے خون کا بھی دھیان نہیں رکھا، اپنے دوستی کا بھی دھیان نہیں رکھا اور ہمارے خلاف بول اٹھے. یہ نہیں دیکھتے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچ ہے کہ نہیں. تو مولا نے فرمایا الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے. تو کڑوا اور کڑوی ہی چیز مفید ہوتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ کڑوی ہی چیز مفید ہے. آپ دواؤں کو دیکھ لیجئے اور دوسری چیزیں دیکھ لیجئے، اس میں زیادہ فائدہ ہے، زیادہ مفید ہے وہ. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو گوشت آ رہا ہے وہ شریعت کے مطابق صحیح طریقے سے اس نے ذبح نہیں کیا ہے، تو یہ مت سوچئے کہ ہمارے زبان کا ذائقہ بہت اچھا ہو گیا، نہیں، روح کا ذائقہ کتنا خراب ہو گیا، اس پہ نظر ڈالیے. یعنی ہم نے اگر غلط استعمال کی کوئی چیز کہ جس پر نام خدا صحیح سے نہیں لیا گیا، شرائط اسلامی کے اعتبار سے اسے ذبح نہیں کیا گیا، تو یہ ہمارے روح کو بھی نقصان پہنچے گا، جسم کو بھی نقصان پہنچائے گا. اسی کا نام ہے طلب اصلاح اور امر بالمعروف. یہ جو حسین کہہ رہے ہیں میں اس لیے نکلا ہوں کہ نانا کی امت کی اصلاح کروں، تو یہ دھان کے کھیت سے اس گھاس کو کیوں نکالا جا رہا ہے جو اسے نقصان پہنچا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمیشہ غلط چیز اچھی کے پاس ہی آ کے بیٹھتی ہے. وہ دھان کے پودے کے برابر ہی میں اگتا ہے گھاس. ایک خاردار درخت ایک اچھے سے درخت ہی کے برابر میں آ کے پیدا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اسے کاٹتے ہیں تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو نقصان، آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی اسے کیوں کاٹ رہے ہیں. اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کا ٹارگیٹ زیادہ ہے، ہدف بڑا ہے. جب ہدف بڑا ہوتا ہے تو اس نقصان دینے والی چیز کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے جو ہماری نظروں سے بھلی معلوم ہو رہی ہے. مگر ہدف اگر بڑا ہو تو اس کو کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ تھی حسین نے کربلا کے مقتل میں ایک سے ایک عزیز کو قربان کر دیا. یہ خیال نہیں آیا یہ بیٹا ہے، یہ بھتیجا ہے، یہ دوست ہے، یہ احباب ہے. ہدف بڑا تھا تو ان سب کو برداشت کرنا پڑا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ کربلا کے اخلاقیات، کربلا بتائے گی ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے ہمیں جینا ہے، کیسے ہمیں کام کرنا ہے.
ان باتوں کا چھوٹی سی بات ہے مگر دھیان رکھیے، اگر ہم عزا سے یہ چیزیں نہیں سیکھ پائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے۔ جناب مسلم نے پانی کیوں نہیں پیا تھا؟ جسے پیاس لگ رہی ہو، جو پیاسا ہو، جو حالت پریشانی میں ہو، پیاس میں جو مل جائے انسان پی لیتا ہے۔ مسلم نے پانی نہیں پیا، جبکہ پیاس بھی لگ رہی ہے، زخمی بھی ہیں، گھیر بھی لیا گیا، اسیر بھی کر لیا گیا، قید میں بھی ہیں، یعنی پکڑ بھی لیا گیا۔ پانی اس لیے نہیں، یہ کہہ کے پکارا، آواز دی کہ یہ پانی نجس ہو گیا ہے۔ انہی کے جسم مطہر سے ٹپکنے والا خون انہی کے گلاس میں گرا ہے، لیکن مسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ پانی نجس ہو گیا ہے، خون آمیزش ہو گئی ہے، خون کی آمیزش ہو گئی ہے، پانی الگ کر دیا گیا، دوسرا گلاس دیا گیا، اس میں بھی خون کے ذرے گر گئے، دانت گر گئے، جو امام جناب مسلم کے منہ پہ تلوار لگی تھی گرفتار کرتے وقت، پھر اس میں خون آ گیا، پھر کہا اب نہیں پئیں گے، نجس ہے۔ پانی نجس ہو گیا تو مسلم نے نہیں پیا، جبکہ زندگی میں آخری پانی پی رہے، پیاس کا سخت مرحلہ ہے، اس لیے نہیں پیا کہ حسین کی راہ کے پہلے شہید ہیں مسلم۔ تو جو راستہ مسلم نے کربلا کے لیے کھولا تھا وہ راستہ آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ یعنی ہم وہ کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، چاہے ہماری زندگی کی داؤں پر ہی کیوں نہ لگ جائے، چاہے ہمیں پیاسا ہی جانا پڑے، چاہے ہمیں مشکلات سے گزرنا پڑے۔ اب جب مسلم اپنے خون کے لیے اتنی احتیاط کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے جیسوں کے لیے، جبکہ ہم تو بالکل نجس ہیں، ہمارا سماج کتنا عجیب و غریب ہے، ہمارے خون کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ صاحب یہ طیب ہوتا ہے، خون تو سبھی نجس ہیں، لیکن وہ پاکیزگی، وہ اور بہت سی چیزیں، تو ہم اچھے کام کے، اچھے چیز کو بچانے کے لیے ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں کہ جو اس کو نقصان دیتی ہیں۔ تو ہم شادی ہو، بیاہ ہو، مجلس ہو، ماتم ہو، اگر اپنے گھروں میں استعمال ہونے والی غذا ہو، اس میں اس بات کا دھیان رکھیں، اس لیے کہ اس کے اثرات بہت مرتب ہوتے ہیں۔ ایک بات کہہ دوں اور بات آگے بڑھاؤں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بکرا ذبح کرانا تھا یہیں اپنے شہر میں، ایک بکرا ذبح کرانا تھا، صدقے کا، عقیقے کا تھا، تو وہ مولانا سر آپ خود چلیے دعا پڑھ دیجئے تو بہتر ہوگا۔ دوست کی بات تھی، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، گھر میں تھے۔ اب ہم نے اس سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، بسم اللہ، کچھ قصاب سے ہم نے کہا کہ بسم اللہ پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں، میں نے کہا بسم اللہ باقاعدہ پڑھیے، میں تو دعا پڑھ ہی رہا ہوں، آپ کو بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ و باللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو آسانی سے کہہ دو، اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ آپ یقین کیجئے اس نے برجستہ مجھ سے کہا، ارے حافظ جی، وہ تو ظاہر حافظ جی سمجھ رہا تھا کہ چھری پر بسم اللہ پڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ چھری پر مطلب؟ میں پہلے نہیں سمجھ رہا تھا وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، لیکن میں سمجھ گیا اس کا مطلب یہ کہ یہ تو یہی کرتا ہوگا دن بھر، کہ ہم چاہے ایک بات کرتے رہیں مگر اگر ہم نے ایک بار بسم اللہ پڑھ لی چھری پہ تو اب سارے جتنے بھی ہم ذبح کریں گے وہ صحیح ہوں گے۔ ہم نے کہا نہیں، اس پر پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنی زبان سے ادا کریں تب اسے ذبح کریں۔ عزیزان گرامی، سامنے کی بات تھی لہذا پکڑ میں آ گئی، سوچنے کی والی بات ہے، سامنے کی بات تھی پکڑ میں آ گئی، جو سامنے نہیں اس کا عالم کیا ہوگا۔ اب آپ کہیے بلا وجہ یہ میں نے بات کیوں کہی ہے؟ یہ بلا وجہ نہیں کی، حسین نے کیا کہا، امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ جب ایک وجود، اگر خود ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتے تو معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ سماج کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہماری روح ڈیمیج ہوگی تو ہم دوسروں کی روح کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ لہذا ضرورت ہے کہ حسین کے اس ہدف کو محفوظ رکھیں، جہاں جہاں بھی برائی دیکھیں اسے ختم کرنے کی کوشش کریں، ورنہ وجہ کیا ہے؟ آج اغیار ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ پھر میں آپ کو مولا کائنات کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں یاد رکھو، جب اس معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا تو تمہارے اوپر ایسے لوگ حکومت کرنے لگیں گے جو تمہارے کسی بات کا بھی خیال نہیں رکھیں گے، تمہارے اوپر ظلم کریں گے، تمہارے اوپر زیادتی کریں گے۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ تم خود بھگتو گے، مگر اس کا سبب بھی تم خود ہی بنو گے، اس لیے کہ تم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا، نہی عن المنکر چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اشرار اور ظالم لوگ تم پر حکومت کرنے لگے۔ اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اریدو ان امر بالمعروف،
میں اس لیے نکلا ہوں کہ امر بالمعروف کروں. تو اخلاق کربلا میں امر بالمعروف بھی ہے، نہیں عن منکر بھی ہے، اصلاح بھی ہے، توکل علی اللہ بھی ہے، وفاداری بھی ہے، شجاعت بھی ہے، بہادری بھی ہے، فضائل محمد اور آل محمد بھی ہیں. کیا وہ خطبے جس میں مولا کائنات کے اس عظیم فرزند نے اپنے نانا کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا اور مولا کائنات کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا، وہ بھی موجود ہیں؟ لیکن زیادہ تر پہلو جو کربلا کے رخ سے ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ حسین نے بار بار یہی کہا، تم کیوں قتل کر رہے ہو؟ میں نے دین بدلا ہے، میں نے کوئی تبدیلی کر دی ہے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں. یعنی جب بھی متعلق چیزوں سے امام نے گفتگو کی وہی کی جو مدینے سے نکلتے ہوئے کی تھی. انا امر بالمعروف وانہا عن المنکر لطلب الاصلاح صلی محمد یا علی اللہ صلی اللہ. تو اخلاق کربلا جو سائل بھی ملا امام نے اس کے ان چیزوں کو پورا کیا. اخلاقیات دیکھیں آپ، قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کے ساتھ ظلم و جور زیادتی نہ کرو. قہر مطلب زیادتی کرنا، ڈھانا، اس پر ظلم کرنا. قرآن کہہ رہا ہے اَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، دیکھو یتیموں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکنا نہیں. قرآن کہہ رہا ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر ناممکن ہے کہ حسین قرآن پر عمل نہ کرے. جس کی آغوش میں قرآن اترا، جس کے سینے پر قرآن اترا، اسی حسین کی تربیت بھی اسی آغوش میں ہوئی، اور وہی حسین اس نانا کے سینے پر بیٹھ کے پلا ہے. کتنے واقعات ہیں، رسول لیٹے ہوئے ہیں، حسین سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول بیٹھے ہوئے ہیں، حسین رسول کی آغوش میں ہیں، رسول چل رہے ہیں، حسین رسول کے کاندھے پر ہیں. تو جہاں جہاں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اسی اعتبار سے حسین بھی رسول کی آغوش میں پلے، ان کی زبان اقدس کو چوسا، اسی سے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا. تو ناممکن ہے کہ سائل سوال کرے اور حسین اسے جھٹکار دیں، ناممکن ہے. اما السائل فلا تنہر، یہی وجہ ہے کہ ایک سائل حسین کی خدمت میں آیا. ایک واقعہ اور بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. سائل تھا، امام کی خدمت میں آیا اور اس کے کچھ قرض تھا، مشکل حالات میں تھا. عرب کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہوتے تھے. اس نے امام سے ڈائریکٹ کچھ نہیں مانگا، ایک ربائی لکھی 4 مصرے کاغذ پر اور اندر بھجوا دی جہاں مولا تشریف فرماتے. بتایا کہ مولا کوئی آیا ہے، 4 مصرے لکھ کے اس نے تازے دے دی. امام نے پڑھا تو اس نے لکھا تھا کہ مولا میں اتنا نادار ہو گیا ہوں کہ میرے پاس ایک حبہ بھی برائے فروخت نہیں ہے، چھوٹی سی چیز بھی میرے بیچنے کے لیے کہ اسے بیچ کے اپنے مقصد کو پورا کر لوں. میرے پاس کچھ نہیں ہے جو اسے میں بیچ سکوں، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، نادار ہوں، تنگ دست ہوں. بس کیا ہے کہ ایک آبرو بچی ہے. اس پر آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں، یہ تو مولا امام کا قول تھا، امام حسین کا. اب مولا علی کا قول آپ کی خدمت میں کوٹ کر دوں. مولا فرماتے ہیں جب تمہارے سامنے کوئی اپنا ہاتھ دراز کرے کسی چیز کے لیے تو یہ سوچ لینا کہ وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، اپنی آبرو کا سودا کر رہا ہے، اپنی آبرو بیچ رہا ہے. بھئی کسی کے سامنے بلا وجہ ہاتھ نہیں پھیلایا جاتا، انسان اپنی آبرو کو داؤں پہ لگا دیتا ہے. لہٰذا تم اس کی آبرو کا خیال رکھنا. یہ الگ بات ہے کہ تم زیادہ نہ دے سکو تو جتنا ممکن ہو اتنا کرو اگر وہ واقعی مستحق ہے. تو اس نے کیا کہا، مولا میرے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بس اب ایک چیز بچی ہے بیچنے کے لیے، وہ ہے میری آبرو. اب یہاں تک تو اس کی اپنی بات تھی. پھر اس نے کتنا خوبصورت جملہ مولا کے لیے کہا، مولا کوئی آدمی مجھے ایسا ملا ہی نہیں جس کے سامنے میں اپنی آبرو بیچوں. آپ نے بہت ہلکے میں لیا ہے جملے کو. کیا کہا اس نے، مولا کوئی آدمی مجھے ایسا نہیں ملا جس کے سامنے میں اپنی آبرو کا سودا کروں. آپ کو دیکھا تو آپ اس لائق ملے کہ میں اپنی آبرو آپ کے ہاتھ بیچ ڈالوں. میں کہوں گا اے سائل، نہیں خالی بیچ نہیں، یہ تو وہ ہیں جو آبروؤں کا تحفظ کرتے ہیں، آبرو بچا لیتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد.
حسین اسلام کی آبرو کے ضامن حسین ہیں، محمدیت کے آبرو کے ضامن حسین ہیں۔ نہیں اور جملہ پیش کر دوں تو بات واضح ہو جائے، زیارت وارثہ نہ ہوتی تو شاید اور واضح نہ ہوتا۔ السلام علیک یا وارث آدم و صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ اور بھی فقرے ہیں مگر کہنے دیجئے، آدم کی صفوت کے آبرو کے محافظ حسین ہیں، ابراہیم کی آبرو کے محافظ حسین ہیں، آدم موسیٰ کی آبرو کے محافظ حسین ہیں۔ جو انبیاء کی آبرو کا محافظ ہو وہ مومنین کی آبرو کا محافظ کیوں نہیں ہوگا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہماری آبرو کے محافظ حسین۔ آج اگر ہمارا دنیا میں سر اونچا ہے حسین کی وجہ سے، آج ہماری عزت ہے حسین کی وجہ سے، آج ہماری قوم کا نام زندہ ہے حسین کی وجہ سے، آج یہ گھر آباد ہیں حسین کی وجہ سے۔ بڑی بڑی قومیں تباہ ہو گئیں، بڑے بڑے ڈکٹیٹر اس دنیا سے فنا ہو گئے، نام و نشان باقی نہیں رہا، تاریخ کے پنوں میں سیاہی سے نام لکھا ہوا ہے۔ اور جنہوں نے حسین کے لیے قربانی دی، جنہوں نے مقصد حسین کو سمجھا، جن کی آبرو کی ضمانت حسین بن گئے، وہ کل بھی زندہ تھے، وہ قومیں آج بھی زندہ ہیں۔ تو حسین آبرو نبوت ہیں، حسین آبرو امامت ہیں، حسین انبیاء کی آبرو کی زینت بھی ہے، ضمانت بھی ہے۔ اگر تو نے ان کے سامنے یہ کہا ہے مولا اب میرے پاس ایک آبرو بچی ہے، وہی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام نے ربائی پڑھی اور اندر اور کمرے میں تشریف لے گئے۔ اس ربائی کو پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی تھیلی اٹھا کے لائے اور پسے پردہ پیچھے سے اس کے حوالے کر دی، سامنے نہیں آیا خود۔ اور جب اس کے حوالے کی تو یہ کہتے ہوئے کہ اس کے علاوہ بھائی ہمارے پاس اب کچھ نہیں۔ قبل اس کے کہ وہ اس کو چیک کرتا، اس نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ بہت کم ہے، اس نے ایک ربائی اور لکھ کے دے دی۔ دیکھو وہ بھی چالاک اور ہوشیار تھا، لیکن یہ چالاکی غلط نہیں تھی، جان رہا تھا کریم ابن کریم ہے۔ اس نے ایک ربائی لکھی جس میں لکھا تھا مولا یہ تو میرے مطلب سے کم ہے، جب میں گھر جاؤں گا اور لوگ پوچھیں گے، گھر والے پوچھیں گے یا جاننے والے پوچھیں گے تم تو حسین کے دروازے پہ گئے تھے، کیا لے کے آئے ہو؟ تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں کہوں گا کہ جو مانگا تھا وہ مل گیا، یا یہ کہوں گا کچھ نہیں ملا۔ وہ کہیں گے کریم کے دروازے پہ گئے تھے، تو میں یہ کیسے کہہ دوں کہ اس کریم نے بخل سے کام لیا ہے، اتنا نہیں دیا جتنا مجھے ضرورت تھی؟ تو مولا یہ ناممکن ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھے اس کریم نے کچھ، اگر یہ کہوں کچھ نہیں دیا تو بھی جھوٹ، اگر یہ کہتا ہوں سب کچھ دے دیا تو بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ میری ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ تو مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں غلط بولوں، جھوٹ بولوں؟ اتنا نہیں ہے جتنی مجھے ضرورت ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کچھ نہیں دیا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سب کچھ دے دیا۔ فقرہ سنیں گے، امام نے فرمایا بھائی تو نے جلدی میں کام لیا ہے، اجلت سے کام لیا ہے، اب ہمارے پاس جو تھا وہ ہم نے تمہیں سب کچھ دے دیا ہے۔ بھائی اتنا سمجھ لینا، یہ مان لینا کہ تم نے مانگا نہیں، ہم یہ سمجھیں گے ہم نے دیا نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، سمجھ رہے آپ؟ نہیں، معاملہ یہی برابر کرو، تم یہ مان کے چلنا ہم نے مانگا ہی نہیں تھا، اور ہم بھی یہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے کچھ دیا ہی نہیں، مسکرایا چلا گیا، اس لیے کہ وہ اب جان گیا تھا کہ واقعی مولا کے پاس جو تھا اس وقت دے دیا ہے۔ یہ واقعات تو امام حسین کی زندگی کا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی صاحبان معرفت نے آپس میں دو شخص گفتگو کر رہے تھے، دو شخص، انہوں نے کہا امام حسین نے تو یہ کیا تھا کہ آج کا امام بھی ایسا کر سکتا ہے؟ تو دوسرے نے کہا ارے چپ رہو، خاموش، ایسا نہ کہو، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی وارث حسین ہیں، وہ بھی فرزند حسین ہیں، وہ الگ نہیں ہے، یہ پورا گھرانہ ایک ہی ہے۔ ارے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آج ہمارے سامنے امام نہیں ہے، ہم ان سے مانگیں گے، غائب ہے، پردہ غیبت میں ہے،
دوسرا اتنا یقین اور اعتبار رکھ رہا تھا کہ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں بلکہ موجودہ امام بھی ایسے. یہ کہتے کہتے انہوں نے وہی ربائی لکھی اور دریا میں ڈال دی. دونوں میں آپس میں تھوڑا وہ ہوا، تلخی گفتگو ہوئی، تلخ گفتگو، دریا میں ڈال دی وہی ربائی جو اس نے شخص نے لکھی تھی. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ 12 مچھلیاں سطح سمندر پہ آئیں. انہوں نے اپنے منہ سے بہترین موتی دریا کے کنارے چھوڑ دیے، بہترین موتی جو بیش قیمت تھے. وہ دوسرے والا کہنے لگا تم نے دیکھا اس پورے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کردار پہلے والے کا تھا غیبت میں وہی کردار اس کے فرزند کا بھی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، کربلا درسگاہ اخلاق ہے. یہ سائل کو واپس نہیں جانے دیتے، سائل کو واپس نہیں جانے دیتے. 6 محرم ہو چکی ہے. حسین کی خدمت میں ایک سائل آیا تھا یہ کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول جیسا بیٹا دیا ہے. شہرت ہو گئی تھی حسین کو اللہ نے اکبر بیٹا دیا ہے جو رسول کے بہت مشابہ ہے. عزیزو یہ تاریخ بہت سے مقامات پر شہزادہ علی اکبر سے منسوب ہے. لوگ آتے تھے زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا تھا وہ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، جنہوں نے دیکھا تھا وہ بھی آتے تھے. سائل آیا، انہوں نے بعد کہا مولا میں نے سنا ہے آپ کو اللہ نے رسول ایسا بیٹا دیا جیسے رسول تھے، میں اس بیٹے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. علی اکبر کی کمسنی ہے، کہیں کھیل رہے ہیں، باہر ہیں گھر کے باہر. تھوڑی دیر میں آئے، خوش ہو گیا. کیا کہنے، اس کا جمال رسول کا جمال ہے، اس کی گفتار رسول کی گفتار ہے، اس کے انداز رسول کا انداز ہے. بہت دیر تک دیکھتا رہا اور اس کے بعد جب دیکھنے کے بعد فرمایا مولا آپ سے ایک سوال ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے، صاحب اولاد کر دے. امام نے فرمایا کہ اگر بتاؤ کہ تمہیں ایسی اولاد مل گئی اور اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ کہ مولا اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے. یہ تو برداشت ہے میری آنکھ میں تیر لگ جائے، میری آنکھ میں کانٹا لگ جائے، لیکن بیٹے کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں جانتا ہے. کربلا کا مقتل ہوگا، یہی شہزادہ ہوگا، سینے سے برچی کی انی میں کھینچوں گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. کربلا میں کتنی مصیبتیں اس خانوادے نے اٹھائی، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، اخلاقیات اسلامی کو سمجھانے کے لیے اکبر جیسے قربانی. کون ہے علی اکبر؟ کون ہے علی اکبر؟ علماء نے یہی لکھا، تاریخ میں یہی ہے. سب سے پہلے حسین نے انہی کو بھیجا، یہ کہہ کے بھیجا تقدم یا ولدی، اے میرے بیٹے آگے بڑھو، میرے بیٹے آگے بڑھو. کہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ دشمن تم کو دیکھ کر جنگ موقوف کر دے اور لوگوں کی زندگی بچ جائے. جب دیکھے گا کہ اب تو وہ آ گیا ہے جو رسول کے جیسا ہے، شبیہ رسول ہے. اور ایک مرتبہ آواز دی، میرے لال جاؤ مقتل چلے جاؤ. علی اکبر جانے کے لیے تیار ہوئے تو حسین نے ایک جملہ کہا، میرے لال مگر اپنی پھوپھی سے تو رخصت ہو لو، اپنی ماں سے تو رخصت ہو لو. ماں کے خیمے میں گئے، اماں کیا میں نے کبھی کوئی سوال کیا آپ سے؟ کہا بیٹا کبھی کوئی سوال نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے. جب بھی کوئی سوال کیا پھوپھی سے کیا، جب بھی کچھ مانگا پھوپھی سے کیا. اماں آج اگر کوئی سوال کروں تو جواب دیں گی، پورا کریں گی. کہاں میرے لال؟ کہ بس یہ اس لیے آیا ہوں کہ مجھے بابا کے اوپر جان قربان کرنے کی اجازت دے دیجئے. تاریخ نے لکھا اتنا سننا تھا ام لیلا کو غش آ گیا، یا یہ کہ بی بی انتہائی گریہ ازاری میں مبتلا ہو گئی. بیٹا مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو ایسا بھی سوال کر لے گا، مگر جاؤ پھوپھی سے رخصت ہو لو، اس لیے کہ ان کا حق زیادہ ہے، انہوں نے تمہیں پالا ہے. گئے علی اکبر، گئے جناب زینب کی خدمت میں مسکراتے ہوئے گئے. اے میرے لال جب سے مقتل کربلا میں آئے ہیں تو ہم تو ہنسنے کا نظارہ ہی بھول گئے تھے. کس چیز نے ہنسایا؟ کہ پھوپھی اماں، پھوپھی اماں بس ایک سوال کے لیے آیا ہوں، بابا پر مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے تاکہ میں نشاور ہو جاؤں. زینب کہتی ہے میرے لال 18 برس پالا ہے، بڑی محنت و مشقت سے پالا ہے، بیٹا کیسے اجازت دے دوں؟ حسین کے بیٹے نے ایک سوال کر لیا، پھوپھی اماں اتنا بتائیے
میں زیادہ افضل ہوں، بابا حسین افضل ہیں۔ کہا نہیں میرے لال، میرا بھائی امام وقت ہے، ان کا مقابلہ تم سے نہیں کیا جا سکتا۔ کہ آپ زیادہ افضل ہیں کہ دادی فاطمہ زہرا افضل ہیں؟ کہ دادی اماں افضل ہیں، وہ خاتون جنت ہیں، میری ماں ہیں۔ کہ پھوپھی اماں پھر اتنا بتا دیجئے، اگل کر اس میں محشر میں دادی اماں نے پوچھ لیا، زینب اپنے بیٹے کو بچا کے رکھا، میرا لال شہید ہو گیا تو کیا جواب دیں گی؟ زینب سمجھ گئی بیٹا خدا حافظ، بیٹا خدا حافظ۔ اکبر حسین کے خدمت میں آئے، بابا کو الوداع کہا۔ جب خیمے کے باہر نکلنے لگے تو مقتل میں جملے لکھے ہیں کہ اکبر جانا چاہتے تھے۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے خیمے کا پردہ کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا، جیسے کسی جوان کا لاشا نکل رہا ہو، کسی بھرے گھر سے جوان کا لاشا نکل رہا ہو۔ مگر جب اکبر کو روکا جاتا تھا کوئی نظر نہیں آتا تھا کہ کون اکبر کو پکڑ رہا ہے، کون اکبر کو روک رہا ہے۔ عزیزو ذرا تصور شرط ہے، اگر کوئی بڑا روکتا اکبر کو تو بازو پکڑ کے روکتا نا، کندھا پکڑ کے روکتا۔ پھر کون روک رہا تھا؟ کوئی اور نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اس میں کم سن سکینہ شاید دامن پکڑ کے کہہ رہی ہو بھیا صبح سے جو گیا واپس نہ آیا، اے میرے بھائی علی اکبر مقتل نہ جانا۔ مگر اکبر نکلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، کچھ دور چلے تھے، بابا سے اجازت لے کے پھر کسی کے گرنے کی آواز آئی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا بلکہ بوڑھا باپ زمین کربلا پہ گرا ہوا تھا۔ پلٹ کے آئے، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہو بابا، پھر کیوں آپ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ میرے لال صاحب اولاد ہوتے تو کبھی یہ سوال نہ کرتے، جس کا کڑیل جوان بیٹا جا رہا ہو اس کے دل سے پوچھو اجازت ملی۔ خدا امام حسین نے اتنی جلدی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی جتنی آج اتنی جلدی سے بد دعا کی۔ پروردگارا گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کے مشابہ ہے، گفتار میں، کردار میں، چلنے میں۔ اور جب چلے گئے اکبر تو عمر سعد کو خطاب کر کے کہا، معبود اس نے میرے نسل کو منقطع کرنا چاہا تو اس کی نسل کو منقطع کر دے۔ اکبر پہنچے، بہترین جنگ کی، پہلے حملے میں 120 افراد کو واصل جہنم کیا، پھر پلٹ کے آ گئے، اس لیے کہ جناب ام لیلہ کی دعا قبول ہو چکی تھی، بڑا بھاری بھرکم دشمن سامنے آ گیا تھا، ماں کی دعا قبول ہوئی، اکبر کامیاب ہوئے، پھر واپس آ گئے۔ بابا سے سوال کیا، بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو بتاتا کہ جنگ کسے کہتے ہیں؟ حسین نے فرمایا، میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو۔ حسین کے دہن میں اکبر نے اپنی زبان رکھی، فوراً باہر نکال لی یہ کہہ کہ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، اے میرے لال یہ انگوٹھی منہ میں رکھ لو، اب تمہیں تمہارے دادا حوض کوثر پہ سیراب کریں گے۔ پھر گئے، پھر لڑے، 80 افراد واصل جہنم کیے، مگر کب تک لڑتے؟ سینے پہ برچھی کا پھل لگا، اکبر گھوڑے سے زمین پہ آنے لگے، فرمایا بتاؤ علیکم من السلام، اے میرے بابا میرا آخری سلام۔ حسین مقتل کربلا میں آئے، اکبر کو تڑپتے دیکھا، مجھے نہیں معلوم کیسے سینے سے برچھی کا پھل نکالا، بس مجھے تو حسین کی مجبوری وہاں دکھائی دی۔ جب لاشا لا رہے تھے سنبھلا نہیں جا رہا تھا، کبھی بیٹھ جاتے تھے کبھی اٹھتے تھے، سینے سے سینہ ملا لیا تھا۔ حسین بڑی مشکل سے چل رہے تھے، خیمے کے دروازے پہ آ کے ایک جملہ کہا جو حسین کی مجبوری کو ظاہر کر رہا تھا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے اپنے آقا کو سہارا دو، مجھ سے اکبر کا لاشا نہیں سنبھلا جا رہا ہے، میرا لال، میرا شہزادہ، میرا اکبر، میرا نوجوان، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستعد فیہا۔ معبود اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے ہماری عزاداری کو قبول فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما،
ان عزا خانوں کو آباد و سلامت رکھ، مؤمنین کی حفاظت فرما، ظالم حکومتوں کا خاتمہ فرما، عدل و انصاف کا قیام فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا حسین یا حسین۔ یا حسین